سب سے پہلے میں عرض کروں گا، چند ایک منٹ کے لیے میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں، اور اگر آپ مناسب یہ سمجھیں نوافل اگر بعد میں پڑھیں، اس وجہ سے یہاں سے بات ہو رہی ہو اور آپ نوافل میں مشغول ہوئے تو ہو سکتا ہے آپ کی نماز میں بھی خلل آ سکتا ہے، اس لیے اگر نوافل کو بعد میں پڑھیں، میں چند منٹ آپ کے لوں گا انشاءاللہ المستعان، زیادہ وقت نہیں لوں گا، آپ کو نوافل تہجد کا وقت بھی انشاءاللہ المستعان ملے گا۔ اور جو حضرات باہر بیٹھے ہیں فضولیات باتوں میں بنا عذر کے باہر بیٹھے ہیں، ان سے بھی میری گزارش یہی رہے گی کہ وہ بھی اندر تشریف لائیں اور چند ایک منٹ کے لیے میری بات کو سماعت فرمائیں اور قریب قریب تشریف لائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے حد کرم احسان شکر کہ جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو حیات زندگی عطا فرمائی، یعنی پچھلے رمضان المبارک سے لے کر اس رمضان المبارک تک اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو زندگی عطا فرمائی، اور آج پھر ایک مرتبہ ہم شب قدر کے موقع پر اپنی مسجد کے اندر موجود ہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ہمارے ساتھ پچھلے سال کئی ایسے لوگ تھے جو اس شب قدر میں ہمارے ساتھ تھے، اور آج وہ قبر میں آرام فرما رہے ہوں گے۔ کتنے ایسے ہوں گے جو پچھلی شب قدر میں ہمارے ساتھ ہوں گے اور اس شب قدر میں وہ ہسپتال کی بیڈ پر آرام کر رہے ہوں گے۔ کئی ایسے ہوں گے جو اللہ رب العزت جن کو اللہ رب العزت نے آج بھی مسجد میں آنے کی توفیق نہیں بخشی ہوگی۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ہر چیز رب کائنات کے قدرت قبضے میں ہے، یعنی ایک انسان یوں کہے کہ میں فلاں بھی کر لوں لیکن کر کچھ نہیں سکتا جب تک اللہ رب العزت کی منشا اور مرضی نہ ہو۔ پوری دنیا مل کر کے ایک شخص کو یہ کہے کہ میں اس شخص کو پوری دنیا مل کر کہے کہ ایک شخص کے ساتھ ہم شر کرنا چاہیں، یعنی کسی انسان کو تکلیف پہنچانا چاہے پوری دنیا مل کر کے، اور اللہ رب العزت اگر نہ چاہے تو وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے اس شخص کا۔ اور اگر پوری دنیا مل کر یہ کہے کہ ہم خیر پہنچانا چاہیں کسی شخص کو، کسی ایک شخص کو، اور اللہ کی منشا اور مرضی نہ ہو تو وہ پوری دنیا کے لوگ اس کو خیر نہیں پہنچا سکتے۔ کوئی بھی انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا جب تک اللہ کی مرضی اور منشا نہ ہو۔ یہ قدم اٹھتے نہیں بلکہ اٹھائے جاتے ہیں۔ یہ انسان کہتا ہے میں دوڑتا ہوں، پھرتا ہوں، بھاگتا ہوں، یہ شاید میں خود کرتا ہوں، لیکن نہیں، یہ انسان، یہ میرے رب کی قدرت ہے، یہ میرے رب کی قدرت ہے۔ یہ تیرے قدم تو خود نہیں اٹھا سکتا بلکہ یہ اٹھائے جاتے ہیں، ان کے پیچھے بھی کسی کی قدرت ہے۔ اے انسان، تو اپنے آپ کو یوں سنوارتا ہے کہ جیسے اس دنیا کے اندر اس طرح سے محو ہو چکا ہے کہ جیسے تجھے اس دنیا سے کبھی جانا ہی نہیں۔ اور میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، کتنے لوگ تھے جو ہمارے ساتھ اٹھا بیٹھا کرتے تھے، جو ہمارے ساتھ نمازیں ادا کرتے تھے، جو ہمارے ساتھ شب بیداریاں کیا کرتے تھے، آج ہمارے بیچ موجود نہیں، کہاں چلے گئے؟ کھا گئی زمین نوجوان کیسے کیسے۔ ہاں میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اس زمین نے، اس زندگی نے کسی کے ساتھ وفا نہیں کی۔ وہ انسان کہے کہ میں زندگی کے ساتھ وفا کروں، لیکن زندگی کسی انسان کے ساتھ کبھی وفا نہیں کی۔ جتنا مرضی اللہ رب العزت کی طرف سے جتنی مرضی لمبی عمر عطا کی ہو، لیکن ایک دن پھر بھی ملک الموت آ کر اس کی روح کو قبض کرے گی۔ ایک دن آ کر اس کا وہ دن آئے گا جب وہ اس دنیا سے جا رہا ہوگا، جب وہ بے بس ہوگا، جب وہ دنیا کے اندر، جب وہ زندہ تھا، اپنے آپ کو سنوارتا تھا، اپنے آپ کو پہنچتا تھا، اپنے کپڑے خود بدلتا تھا، لیکن ایک دن ایسا آتا ہے وہ 4 آدمیوں کا محتاج ہو جاتا ہے، وہ 4 کندھوں کا محتاج ہو جاتا ہے، وہ 4 کندھوں کے بغیر وہ نہیں چل سکتا، اور قبر
وہ قبر جہاں 5 جاتے ہیں اور 4 لوٹتے ہیں، وہ 5واں کہاں چلا جاتا ہے؟ یہ آج تک میں نے اور آپ نے غور نہیں کیا کہ ہم 4 بندے ایک 5ویں بندے کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر کے قبر تک لے کے جاتے ہیں، لیکن ہم 4 تو واپس آتے ہیں، وہ ایک کہاں جاتا ہے؟ پھر وہ زندگی بھر ہمیں نظر نہیں آتا، پھر زندگی بھر ہم اگر اسے ڈھونڈیں لیکن وہ ہمیں ملتا نہیں، کہاں چلا گیا؟ اور کبھی اگر ہم یہ غور کریں تو ہم پھر اللہ رب العزت کی عبادت میں ہمیں مزہ آئے، ہمیں لطف آئے، ہم عبادت کرتے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اس شب قدر کے موقع پر ہم یہاں موجود ہیں، لیکن ہر شخص کا یہ مقصد نہیں ہوگا کہ میں نے شب بیداری کرنی ہے۔ لا ماشاء اللہ، کسی کا یہ مقصد ہوگا کہ آج رات میں نے اللہ رب العزت کو راضی کرنا ہے، آج کی رات میں نے اپنی مغفرت کروانی ہے، آج کی رات میں نے اپنے آپ کو، اپنی پوری امت کے لیے دعائیں مانگنی ہے۔ لیکن ایسے بھی شخص ہیں، ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو یوں کہا کرتے ہیں، جو یہ سوچ کر آتے ہیں کہ آج کی رات گزارنی ہے، آج کی رات گزارنی ہے۔ اور میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ رات گزارنی نہیں ہے، وہ راتیں تو بہت ساری گزر گئی، راتیں تو بہت ساری گزر گئی، ہمیں تو پتہ بھی نہیں ہے، لیکن یہ رات گزارنے کی نہیں ہے۔ ہم کہیں گے چند منٹ مسجد کے باہر بیٹھ گئے، چند منٹ اندر آئے، چند منٹ 2-4 نوافل پڑھ لیے تو رات کو گزار دیا، اور رات گزارنا نہیں ہے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں۔ اس رات میں اللہ رب العزت کی عبادت کرنی ہے۔ یہ وہ رات ہے جس میں قرآن پاک میں ارشاد فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے قرآن پاک کو اسی رات میں اتارا، یعنی پہلی شب پہ بیان ہوا کہ قرآن پاک اس رات شب بارات میں بیان یہ ہوا کرتا ہے کہ شب بارات میں اللہ رب العزت نے قرآن پاک کو اتارنے کا فیصلہ کیا، یعنی اس دن ہر چیز کا فیصلہ ہوتا ہے، اور اسی دن قرآن پاک کو اتارنے کا فیصلہ بھی ہوا، اور اس رات میں پورا قرآن لوح محفوظ سے آسمانی دنیا پر نازل ہوا، اور پھر وہاں سے 23 سال کی قلیل مدت کے اندر حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پورا قرآن اترا، اور اسی قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اس قرآن کو اسی رات کے اندر اتارا ہے۔ اور ہم نے کیا سمجھ کے رکھا ہے کہ 27ویں رات کو شب کر لیں گے، شاید ہم شب بارات، شب قدر کو پا لیں گے، لیکن نہیں میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، شب قدر 27ویں کو ہی نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آپ شب قدر کو ڈھونڈو۔ جب ہم دنیاوی کسی چیز کی ضرورت پڑتی ہے تو ہم محنت اور مشقت کر کے ڈھونڈتے ہیں کہ ہمیں ملنی چاہیے، یہ کہاں سے ملے گی، فلاں چیز کا فارم کہاں سے ملے گا، فلاں ڈپارٹمنٹ کا دفتر کہاں ہے، تو ہم وہ ڈھونڈتے ہیں۔ کیوں ڈھونڈتے ہیں؟ کہ ہمیں ضرورت ہے اس کی۔ اور اگر ہمیں یوں ہی پتہ، گھر میں بیٹھے بیٹھے ہمیں پتہ چل جائے کہ فلاں دفتر وہاں ہے اور وہاں سے فارم ملتا ہے، وہ فلاں جگہ بھر دینا ہے، تو ہم آسانی سے بھر لیں گے۔ اسی وجہ سے شب قدر کو آخری 10 عشرے کے 10 دنوں کی طاق راتوں میں ڈھونڈنا ہے، اور اس کا بہترین طریقہ اعتکاف ہے۔ مبارک ہے ان لوگوں کو جو اعتکاف کرتے ہیں رمضان المبارک کا۔ جن لوگوں نے رمضان المبارک کے آخری عشرے کے 10 دنوں میں اعتکاف کیا، انہوں نے یقینی شب قدر کو پا لیا۔ ایک تو طاق راتوں میں شب بیداری بھی کرتے ہیں، اور اگر نہ بھی کی، اعتکاف والے کا سونا بھی عبادت ہے، اعتکاف والے کا کھانا بھی عبادت ہے، اعتکاف والے کا بیٹھنا بھی عبادت ہے، اور اعتکاف والے کا عبادت کرنا تو عظیم عبادت ہے۔ اور میں نے اور آپ نے کیا سمجھا کہ 27ویں شب کو ہم چلے جائیں گے مسجد کے اندر، پوری رات جاگ کر کے رات کو گزار دیں گے، شاید ہم نے شب قدر کو پا لیا، لیکن نہیں میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ میری اور آپ کی غلط فہمی ہے۔ اس رات کے اندر روح القدس حضرت جبریل علیہ السلام خود فرشتوں کے گہروں کے ساتھ اترتے ہیں، اور
اس انسان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں، دعائیں رحمت کرتے ہیں۔ جو شخص اللہ کی عبادت میں بیٹھا ہے، مسجد کے اندر بیٹھا ہے، نوافل پڑھ رہا ہے، ذکر و اذکار کر رہا ہے، قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، اس کے لیے اس وقت فرشتے کیا کہتے ہیں؟ جب حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام کو بنایا گیا تو فرشتوں نے کیا کہا تھا کہ یا اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا تھا کہ یا اللہ تو کس چیز کو بنا رہا ہے، کس ایک سے انسان کو بنا رہا ہے جو دنیا کے اندر فتن و فساد کرے گا، قتل و غارت کرے گا، اور اس کو تو اس دنیا کے اندر پیدا کر رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے میرے فرشتوں، جو میں جانتا ہوں تم بھی نہیں جانتے، اور آج کی رات میں جب فرشتے اترتے ہیں اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ یہ وہی انسان ہے جب تو نے اسے بنانا چاہا تھا ہم نے نفرت ظاہر کی تھی کہ یا اللہ کس انسان کو تو پیدا کر رہا ہے جو دنیا کے اندر فتنہ و فساد کرے گا، جو دنیا کے اندر قتل و غارت کرے گا، لیکن آج تیرا بندہ، تیرا بندہ تیری ڈر کی وجہ سے، تیری رحمت کی امیدوار ہے، تیری رحمت کو پا لینے کی وجہ سے مسجد کے اندر کھڑا ہے، مسجد کے اندر نوافل پڑھ رہا ہے، ذکر و اذکار کر رہا ہے۔ اور پھر اللہ پوچھتا ہے میرے فرشتوں یہ کیا چاہتا ہے، یہ کیوں بیٹھا ہے مسجد کے اندر؟ یا اللہ یہ تیری ڈر کی وجہ سے بیٹھا ہے۔ اور اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں گواہ رہو فرشتوں میں نے ان کی مغفرت کر دی۔ جب فرشتوں کو گواہ بنا کر کسی کی مغفرت ہو رہی ہو تو اس سے بڑی خوش نصیبی کی بات کیا ہو سکتی ہے؟ اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اگر رات کو نکالا ہے، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، پچھلی شب پر بھی عرض کیا تھا، اس سے پچھلی شب پر بھی یہی عرض کیا تھا کہ اگر آپ نے رات کو نکالا ہے، نیند کو چھوڑا ہے، نرم گرم بستر کو چھوڑ کر کے آپ مسجد کے اندر آئے ہیں تو اس انداز سے عبادت کریں کہ فرشتے آپ کی مغفرت کے گواہ ہو جائیں۔ فرشتے آپ کی مغفرت کے گواہ ہو جائیں۔ ذرا میں اور آپ ذرا اپنا جائزہ لیں، ہم اپنے آپ کو جھانکیں اور یہ توقع کریں، یہ اندازہ لگائیں کہ میں نے ایسی عبادت کی کہ میری مغفرت کے فرشتے گواہ ہو سکتے ہیں۔ میں نے ایسی عبادت کی، کسی کو اپنے اوپر یہ اعتماد نہیں ہوگا کیونکہ جب ہم نے کی ہی نہیں۔ رمضان المبارک آیا، رمضان المبارک کے اندر ایک شخص کو کبھی تاریخ پتہ نہیں ہوگی اور اس کو رمضان المبارک کی ایک دن کا، تاریخ کا، گھنٹے کا معلوم ہوگا۔ کیوں؟ ایک تو معلوم ایک شخص کو اس وجہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اسے خوشی ہوتی ہے کہ یا اللہ میں نے